السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج عقیدے کی ہم اختتامی اور آخری کلاس تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کو بھی بہتر انداز میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسے کہ آپ سب نے سن لیا کہ آج آخری کلاس ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے تو آپ لوگ کلیئر کریں، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کچھ منٹ ہم زیادہ لے لیں آپ کے، کیونکہ یہ انشاءاللہ کور کرنا ہے آج۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بس آج ہی ہے انشاءاللہ۔ جی چلیں انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ الاصل الثالث، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کتاب کا نام ہے الاصول الثلاثہ، کتاب یعنی 3 بنیادی اصول دین کے، اور یہ وہی 3 اصول ہیں جو ہم سے قبر میں 3 سوالات ہوں گے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، اور آپ کا نبی کون ہے۔ وہی یہ 3 بنیادی اصول ہیں جو ہم سب ہر مسلمان کے علم میں ہونے چاہیے۔ تو آج تیسرا دین کا بنیادی اصول یعنی ہمارے نبی کون ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور اسی بات پر انشاءاللہ اپنی کلاس کا اختتام کریں گے۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مختصر خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کیا مراحل رہے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ الاصل الثالث یعنی جو 3rd آپ کا اصول ہے وہ معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارے نبی ہیں ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ وہو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور وہ کون ہے؟ نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ ہاشم من قریش، اور جو ہاشم ہیں وہ قریش قبیلے سے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ عرب کے جو قبائل ہیں اس میں سے ایک، جیسے کہ ایک اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں کو چنا، پھر قبائل کو چنا، اور پھر سب سے بہتر جو پایا وہ قریش کو پایا، اور پھر قریش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو قریش قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ وقریش من العرب، اور ظاہر قریش جو ہے وہ عرب کا قبیلہ ہے، اور عرب جو ہے وہ من ذریۃ اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور جو عرب جو ہے، جو عرب کے لوگ ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب جا کے ملتا ہے اوپر، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہیں اسی میں جا کے ملتا ہے۔ علیہ وعلیہ نبینا افضل الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، برکت اور درود و سلام نازل فرمائے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 63 سنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بیان کی جا رہی ہے، کتنی تھی؟ 63۔ سلاثن کہتے ہیں 3 کو، 60 یعنی 60 یعنی 63 سال، سنت کہتے ہیں سال کو۔ منہا یعنی اس عمر میں سے 40 قبل النبوہ، اس میں سے 40 جو ہے وہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، قبل از نبوت۔ و23 نبیا و رسولا، اور اس کے بعد 23 سالہ زندگی جو ہے وہ پھر نبی اور رسول کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں گزاری۔ آپ میں سے اگر کوئی سیرت کی کلاس بھی لیتے ہیں، جیسے شیخ داؤد یہاں 3 دن الحمدللہ سیرت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہوں گی انشاءاللہ بنیادی طور پر۔ آگے بیان کر رہے ہیں نبئ بقرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی، تو نبئ یعنی نبوت عطا کی گئی بقرا، یعنی اقرا، جو ہم سب کو پتہ ہے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ کہاں پہ نازل ہوئیں؟ غار حرا میں، جو پہلی وحی آئی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے۔ تو بقرا یعنی اقرا کے الفاظ کے ساتھ، اقرا کا لفظ ان کو کہا کہ آپ پڑھیں، انہوں نے کہا ما انا بقارئ، میں جو ہے وہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر حضرت جبرائیل نے ان کو بڑا ایک زور سے دبایا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا میں نہیں پڑھنا آتا، تو پھر اس کے بعد دوبارہ دبایا، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وبلدہ مکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پیدائش ہوئی وہ جو مکہ ہے، ظاہر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑھے، ٹھیک ہے، شروع کے 40 سال جہاں گزارے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔
بعثہ اللہ بالنذارۃ عن الشرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی مبعوث کیا، نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ بالنذارۃ عن الشرک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شرک سے لوگوں کو ڈراتے رہیں۔ ویدعو الی التوحید، اور کیا مقصد ہے کہ بلاتے رہیں توحید کی طرف، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف۔ والدلیل قول تعالی، اب اس کی دلیل دیکھیے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اب یہ آیات کے دیکھیں نیچے بتا رہے ہیں، یا ایھا المدثر کا مطلب ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، ومعنی قم فانذر یعنی ینذر عن الشرک، یعنی آپ کھڑے ہوئیے اور فانذر یعنی شرک سے لوگوں کو ڈرائیے۔ ٹھیک ہے، کس چیز سے ڈرائیے؟ شرک سے، کہ بھائی شرک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ وہ یہاں تک کہ سب سے بڑھ کر جو بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شرک ہے، سب سے بڑا اگر کوئی ظلم ہے۔ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيد، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی کیا ہے انذر کا؟ یعنی آپ شرک سے لوگوں کو ڈرائیے اور توحید کی دعوت دیجیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کریں توحید کے ساتھ، یعنی لا الہ الا اللہ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ اصل ایسا ہے، یعنی کبر ربک، یعنی اپنے رب کی آپ عظمت بیان کریں، تکبیر بیان کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک صاف کریں۔ کیا مطلب؟ اے طہر اعمالک عن الشرک، یعنی اپنے تمام اعمال کو، لباس یعنی اعمال کو شرک سے پاک کریں۔ اس میں دونوں معنی ہیں، یعنی ہمیں اپنے لباس کو ظاہری طور پر بھی ظاہر صاف کرنا ہے، اور اندر سے دلی معاملات کو، دل کی دنیا کو بھی شرک سے صاف کرنا ہے، نجاست سے صاف کرنا ہے، گناہوں سے، ظاہر اور باطن دونوں ہیں اس میں۔ والرجز فہجر، اور رجز کہتے ہیں الاصنام، یعنی جو مورتیاں ہیں جو جس کو لوگ عبادت کرتے تھے، وہجرھا یعنی ترکھا، یعنی اس کو چھوڑ دیں آپ، جتنے بت ہیں، جتنی مورتیاں، ان سب کی عبادت کو چھوڑیں۔ اور والبراءۃ منھا وآلھا، اور اس سے برات کر لیں، اور جو بت والے ہیں ان لوگوں سے بھی برات کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اخذ علی ھذا 10 سنین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تو دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا 10 سال۔ یدعو الی التوحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے لوگوں کو توحید کی طرف۔ وبعد العشر، 10 سال گزرنے کے بعد، عرج بہ الی السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے کے جایا گیا؟ اسراء اور معراج، ٹھیک ہے، واقعہ معراج پیش آیا۔ وفرضت علیہ الصلوات الخمس، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا فرض کیا گیا؟ 5 وقت کی نماز۔ وصلی فی مکہ 3 سنین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال جو ہے وہ مکہ میں ہی نماز پڑھی۔ وبعدہا امر بالہجرۃ الی المدینہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ہجرت کیجئے۔ اب ہجرت کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں وہ ان کو سمجھتے ہیں۔ والہجرۃ الانتقال من بلد الشرک الی بلد الاسلام، ہجرت کہتے ہیں کہ انسان شرک والے جگہ کو، شرک والے ملک کو، جہاں اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے، اللہ کے دین کا نظام نہیں ہے، جہاں شرک کی عبادت، جہاں مشرکین ہیں، کفار ہیں، اس والے شہر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف جو ہے وہ، یعنی بلد الاسلام یعنی اسلامی ملک کی طرف جو ہے وہ انسان ہجرت کرے، منتقل ہو جائے۔ السلام علیکم۔ یہ ہجرت کی ڈیفینیشن ہے۔ اچھا کہ آپ آ گئے، آج آخری کلاس ہے تو آج انشاءاللہ شرکت لازمی تھی۔ والہجرۃ فریضۃ علی ہذہ الامۃ من بلد الشرک الی بلد الاسلام، فرما رہے ہیں کہ آج بھی ایک انسان پر، ایک ایمان والے پر یہ فرض ہے کہ وہ جو شرک والی جگہ ہے، جو ایسے کفار ممالک ہیں، ان کو چھوڑ کر اسلامی ممالک میں آ جائے۔ اور وہی باقیۃ الی ان تقوم الساعہ، اور یہ ہجرت باقی رہے گی جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ والدلیل قولہ تعالی، اب اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ہجرت جو ہے وہ فرض ہے، ضروری ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ جب فرشتے ان لوگوں کی جان نکالیں گے جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، قالوا فیم کنتم، فرمائیں گے کہاں تھے تم لوگ؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہیں گے ہم تو بڑے مظلوم لوگ تھے زمین میں، ہمارے پاس کوئی پاور، کوئی ڈومیننٹ نہیں تھا۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے کہیں گے کیا اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زمین تو بہت بڑی ہے، بہت سارے کفار ممالک کے ساتھ ساتھ بہت سارے اسلامی ممالک بھی تھے، تم وہاں کیوں نہیں گئے؟ فتہاجروا فیہا،
تم اس میں ہجرت کر سکتے تھے. تو ایسے لوگوں کو پھر جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا کہ جو وہیں یعنی کفار کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ان کے کلچر کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اسی میں رہتے ہیں، انہی کے ساتھ جو اپنی اولادوں کو پروان چڑھاتے ہیں، صرف کس لیے کہ ان سے معاملات بہتر ہو سکیں اور پیسہ آ سکے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آج کے دور میں بھی یاد رکھیے کفار ممالک میں جانا، لوگ اتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو آنر فیل کرتے ہیں کہ بھائی میرا US کا ویزا لگ گیا، UK کا ویزا لگ گیا، جہاں جہاں کفار ممالک ہیں. تو یقین کیجیے آج بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ وہاں جانا جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اس کی کچھ کنڈیشنز اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں، الا یہ کہ نمبر 1 آپ دین کی دعوت کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے پہلے اپنے آپ کو یہاں مضبوط کیا، اپنے ایمان کو مضبوط کیا، علم کو مضبوط کیا، عمل کو مضبوط کیا، 8-10 سال اپنے علماء کے ساتھ گزارے. آپ اب وہاں دین کی دعوت کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں، تاکہ آپ کا ایمان برقرار رہے نا. آپ وہاں جا کے ایسا نہ ہو خود بھی جب ان کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں. نمبر 2 آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ اس کا مرض آپ کو اسلامی ممالک میں نہیں مل رہا، تو پھر آپ وہاں علاج کی نیت سے جا سکتے ہیں کہ بھائی چلو وہاں جا کے اللہ آپ کو شفا دے. اس کے علاوہ کوئی اور کنڈیشن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈالرز اور ان کے چکروں میں جو ہے وہ وہاں جائے. ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان میں آج نہیں سیکھی جا رہی؟ جی جی اللہ عالم. جی میں نے بھی اس طرح کا سنا تو ہے. بہرحال جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال دیکھیں جاب کے لیے بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ بہت ویل آف ہو جاؤں گا، میں فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاؤں گا، وہاں جا کے میں اپنی فیملی کو سپورٹ کروں گا، تو یہ بھی بات صحیح نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھ کے بھی اگر آپ کو اسکل آتی ہے، آپ یہاں بیٹھ کے بھی فری لانسنگ کر سکتے ہیں، وہاں کے کلائنٹس لے کے اچھا کما سکتے ہیں. اویس بھائی زیادہ بہتر جانتے ہیں، گرافک ڈیزائنر ہیں یہ. تو یہ چیز نہیں ہے، وہاں آپ پاکستان میں بیٹھ کے بھی آپ ڈالرز کما سکتے ہیں اگر آپ کو واقعی اسکل آتی ہے. ورنہ اگر اسکل نہیں آتی تو وہاں جا کے بھی ہے نا آپ پیٹرول پمپ پہ جو ہے پوچھے لگا رہے ہوں گے، وہاں جا کے بھی آپ کی عزت نہیں ہوگی، کبھی کسی کی دکان کے نیچے، کبھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے اپنے ملک میں رہیں، اسلامی ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بہت سارے مواقع دیے ہیں کہ آپ دین پر جو ہے وہ الحمدللہ چل سکتے ہیں، دین کی دعوت دے سکتے ہیں، اور دین کی دعوت جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا چڑھا کے انشاءاللہ بیان کر سکتے ہیں. وہاں بہت مسائل ہیں. بہرحال بس یہ بات ذہن میں آ گئی تھی تو وہ ہو گئی ذکر ہجرت کے حوالے سے. تو آج بھی ایسے بہت سارے لوگ جو باہر ممالک میں ہیں، صرف پیسہ پیسہ پیسہ، تو ان کو چاہیے وہ واپس آئیں. اپنی نہیں تو کم از کم اپنی اولاد کی تو سوچیں. آپ کی اولاد اسی ماحول میں ڈیولپ ہو رہی ہے، ان کے بہت معاملات آگے خراب ہو جائیں گے. اور اس میں بہت ساری باتیں کرنے کی، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. آئیے آگے فرمایا قول تعالی یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون. اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پہ ایمان والوں کو حکم دیا کہ ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت بڑی ہے. بھائی یہ نہیں سوچنا کہ صرف جو ہے تمہارے پاس یہیں کفار ممالک میں ہی جو ہے تمہیں صرف رزق مل سکے گا، یہیں پہ تمہیں نہیں. اگر آپ کو زیادہ ہی کرنسی کا وہ ہے تو آپ کویت چلے جائیں. کویت کی کرنسی کتنی اسٹرانگ ہے. سعودیہ چلے جائیں، عرب امارات چلے جائیں، یہ بھی تو اسلامی ممالک ہے نا، کچھ نہ کچھ تو آپ کو فائدہ ہوگا. قول البغوی رحمہ اللہ، اب یہاں کہہ رہے ہیں امام بغوی سبب نزول هذه الآية في المسلمین الذين بمکہ لم يهاجروا، کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے، جو سبب نزول ہے وہ یہی ہے کہ ایمان یعنی مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایمان والا ہی یعنی پکارا ہے کہ بھائی یا عباد الذین آمنوا، یعنی ایمان والا ہی پکارا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، آپ کسی ایسی جگہ جاؤ جہاں آپ زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو. فایایا فاعبدون، صرف میری عبادت کرو. فرمایا والدلیل علی الہجرۃ من السنہ، اب ہجرت پر سنت سے دلیل دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها. کہہ رہے ہیں ہجرت ہمیشہ جاری رہے گی، کبھی نہیں رکے گی یہاں تک کہ توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے. اور توبہ کا دروازہ جب تک بند نہیں ہوگا جب تک لکھا ہوا ہے، دیکھیں حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع نہ ہو. ہم سب کو پتہ ہے قیامت کے دن جو ہے وہ سورج مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہوگا، اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ
ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دن سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور پکی سچی توبہ کریں۔ آگے اب بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف گئے، ہجرت کی، امر ببقیت شرائع الاسلام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات بھی جو ہے وہ دے دیے، مثال کے طور پہ الزکوٰۃ والصوم والحج، جیسے زکوٰۃ، روزہ، حج، سب جو ہے وہ مدینہ میں جا کے احکامات نازل ہوئے، والاذان والجہاد والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ تمام چیزیں۔ اخذ علی ھذا 10 سنین، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے جو ہے وہ کیا نام ہے، ان تمام چیزوں کو فالو کیا 10 سال۔ وتوفی، اچھا اوپر دیکھیں ہم نے پڑھا ہے نا، جب مکہ کی بات آئی، جی دیکھیں سب سے پہلے اوپر پڑھا تھا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جو ہے وہ یعنی توحید کا حکم دیتے رہے، 10 سال، یعنی 10 سال تک کوئی جہاد نہیں، 10 سال تک کوئی روزہ، کوئی جو ہے وہ حج نہیں، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی دیکھیں بعد میں، 10 سال تک توحید کی دعوت دی ہے۔ آج ہم کوئی توحید کا درس سنتے ہیں نا، لوگ بور ہونے لگ جاتے ہیں، توحید کیا کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا ہے، یہ نہیں کہ صرف توحید نہیں، شرک سے بھی روکا ہے، اس میں بہت جنگیں لڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ بہت مشکلات کا سامنا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں وصلی فی مکہ، یعنی 10 سال کے بعد جب یہ ہم نے پڑھا ہے، 10 سال کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پر لے کے گئے، اور پھر نمازیں فرض ہوئیں، اور پھر 3 سال آپ نے کہاں پر نمازیں پڑھی؟ مکہ میں نماز پڑھی، یعنی ہجرت کے معذرت یعنی نبوت کے بعد 13 سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مکہ میں۔ اس کے بعد آئیے واپس، یہ جو ہے نا فلما استقر بالمدینہ، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہجرت کے بعد تو پھر 10 سال وہاں رہے، ٹھیک ہے، اینڈ میں نا اخذ علی ھذا 10 سنین، ان تمام چیزوں کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جو امپلیمنٹ کیا ایک نظام کے اندر، جیسے جس میں زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، ساری چیزیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بتا رہے ہیں، وتوفی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ودینہ باق، اور ان کا دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہذا دینہ، اور یہ دین اسلام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، لا خیر الا دل الامۃ علیہ، یاد رکھیے کوئی خیر کا کام، کوئی خیر کی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعوت دی ہے، ولا شر الا حذرها منہ، اور اصل وہی چیز شر ہے کہ جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا ہے، والخیر الذی دلھا علیہ، اور خیر کیا ہے جس کی دلالت، جس کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، التوحید، وہ توحید ہے سب سے بڑی خیر، وجمیع ما یحبہ اللہ ویرضاہ، اور وہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ سے، وجمیع ما یحبہ اللہ ویرضاہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جو اس کو راضی کرے۔ واضح ہیں جی؟ سب صحیح ہے نا؟ آئے کیا کریں؟ والشر، اور برائی وہ ہے الذی حذرها منہ، یعنی جس چیز سے آپ سب نے روکا ہے وہ کیا ہے؟ الشرک، جو شرک سے روکا ہے، اور وجمیع ما یکرہ اللہ ویأبہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتی ہے، اور ویأبہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بعثہ اللہ الی الناس کافۃ، ایک سیکنڈ پلیز، 1 منٹ دے دیں مجھے۔ کوئی اگر سوال ہے تو آپ لوگ کائنڈلی آج ہی پوچھ لیں انشاءاللہ، آج آخری ہماری کلاس ہے۔ جی السلام علیکم، جی آپ لوگ چلے گئے؟ اچھا دیکھ لو، ورنہ پھر میں آ جاتا ہوں 10 منٹ میں، اگر ویٹ کرنا ہے۔ بس ٹھیک ہے، 10 منٹ بعد تیار ہیں، ٹھیک ہے، اوکے جی ٹھیک ہے جی۔ بعثہ اللہ الی الناس کافۃ، اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، کیا صرف سعودیہ کی طرف؟ پھر الی الناس کافۃ، تمام دنیا کی انسانیت کے لیے، وافترض طاعتہ علی جمیع الثقلین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے وہ فرض کر دی گئی ہے دونوں مخلوقات پر، الجن والانس، جنوں پر بھی اور انسانوں پر بھی۔ سورۃ الجن پوری ہے، اور جنات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔
والدلیل قول تعالیٰ، اس کی کیا دلیل ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بھیجا گیا ہے، میں رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف۔ وَأَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، وَأَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی دین جو ہے وہ مکمل کیا۔ والدلیل قول تعالیٰ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں تم پر اپنا دین مکمل کرتا ہوں۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کا اتمام، اپنی نعمت کو مکمل طور پر جو ہے وہ عطا کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین کے اعتبار سے اسلام پر راضی ہو گیا ہوں تم سب کے لیے۔ والدلیل علی موتہ، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی دلیل کیا ہے؟ انک میت وانہم میتون، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہ آپ بھی بے شک موت کا جو ہے وہ ذائقہ مزہ چکھنے والے ہیں، وانہم میتون، اور وہ لوگ بھی، ان کو بھی موت آنے والی ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، اور پھر جو ہے وہ تم سب جو ہے وہ یعنی اپنے رب کے پاس قیامت کے دن جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ یعنی جھگڑنے والے ہو، یا آپس میں جو ہے وہ اس طرح حساب کتاب کے بارے میں حساب دینے والے ہو۔ والناس اذا ماتوا یبعثون، اب اس بات کا بھی ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ جب لوگ مر جاتے ہیں تو پھر ان کو اس کے بعد اٹھایا بھی جاتا ہے۔ اس کی یہ دلیل ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، فرمایا اللہ تعالیٰ نے منہا خلقناکم، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی تم سب کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں دوبارہ لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے، اسی زمین سے دوبارہ تم سب کو اٹھائے گا ایک ساتھ۔ جی کیا کریں؟ واضح؟ کوئی سوال تو نہیں؟ وقول تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اللہ تعالیٰ نے زمین سے یعنی مٹی سے تم سب کو اگایا یا پیدا کیا، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی میں جو ہے وہ تم سب کو واپس لے کے جائے گا، ویخرجکم اخراجا، اور پھر دوبارہ اسی سے نکالے گا۔ وبعد البعث محاسبون ومجزیون باعمالہم، اور پھر اٹھائے جانے کے بعد محاسبون یعنی لوگوں سے حساب لیا جائے گا، ومجزیون، اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس چیز کی کیا دلیل ہے؟ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے برائی کی وہ اپنا اعمال نامہ ان کو مل جائے گا، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو جو ہے وہ نیکی مل جائے گی۔ ومن کذب بالبعث کفر، اب یاد رکھیے جس شخص نے بھی موت کے بعد اٹھائے جانے پر کوئی نقطہ اٹھایا یا اس کا انکار کیا تو وہ کفر کی طرف گیا۔ والدلیل قول تعالیٰ، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کیوں؟ کیونکہ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، یعنی جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ان لن یبعثوا، کہ ان کو ہرگز کبھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ قل بلا وربی، دیکھیں یہ بات اتنی اہم ہے کہ اس پر قسم کھائی جا رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے بلا، ضرور بالضرور، اور میرے رب کی قسم، وربی لتبعثن، تم سب کو اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تم سب کو تمہارے اعمال کے بارے میں خبر دی جائے گی، یعنی جائزہ لیا جائے گا۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ ہر چیز اٹھائے جانا، حساب لینا، یہ سب اللہ پہ بہت ہلکا ہے، یسیر بہت ہلکا ہے۔ وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اب یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو جو بھیجا اس دنیا میں تو ان کو دو یعنی مقاصد ہیں، مبشرین و منذرین، یعنی مبشرین یعنی جنت کی بشارت دینے والے ہیں، ومنذرین اور جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ والدلیل قول تعالیٰ، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا مبشرین و منذرین، یعنی ڈرانے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے۔ وَأَوَّلُهُمْ نوح، اب رسولوں میں سب سے پہلے نبی رسول کون سے تھے؟ نوح علیہ السلام۔ وَآخِرُهُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری جو نبی ہیں، آخری جو رسول ہیں وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتم النبیین، اور وہ جو وہ خاتم النبیین لا نبی بعد، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ والدلیل قول تعالیٰ، اس چیز کی کیا دلیل ہے جی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے والد نہیں، ولکن رسول اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے۔
اور اس بات کی کیا دلیل ہے کہ سب سے پہلے نبی جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی اور ان کے بعد نبیوں پر، یعنی سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی طرف کی تھی۔ وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا، اب یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ اور ہر امت کوئی ایسی امت نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول نہ بھیجا ہو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یہ آیت یہاں پہ نہیں ہے، میرے ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی کوئی امت نہیں ہے جس میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، تو اسی لیے یہاں بھی فرمایا یعنی من نوح الی محمد، یعنی نوح علیہ السلام سے محمد علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ہر امت میں کوئی نہ کوئی نبی کوئی نہ کوئی رسول آئے۔ یأمرہم بعبادۃ اللہ وحدہ، ان کا کیا مقصد ہوتا تھا کہ وہ کیا ہدف کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی طرف بلائیں، وینہاہم عن عبادۃ الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے روکیں۔ طاغوت کیا آ رہا ہے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ والدلیل قول تعالیٰ، اس بات کی کیا دلیل ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے مبعوث کیا فی کل امت، ہر امت میں رسولا، رسول کو ایک رسول، وَأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ لوگ جو ہے وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کریں۔ وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر فرض کر دیا ہے الکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار، والایمان باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ فرض ہے۔ قال ابن قیم رحمہ اللہ تعالی معنی الطاغوت، اب امام ابن قیم رحمہ اللہ طاغوت کا معنی بتا رہے ہیں، ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع۔ اصل معنی طاغوت کا یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں لگ جائے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، چاہے وہ عبادت کی صورت میں ہو یا ایسی صورت میں کہ اس کام میں اللہ کی اتباع کرنی چاہیے لیکن جو ہے وہ اس کی مان رہا ہے، اللہ کی نہیں مان رہا، یہ بھی جو ہے وہ طاغوت ہی ہے۔ وَمَن دَعَا النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ، نہیں یہ ہم آگے آ گئے۔ وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرَةٌ، کہہ رہے ہیں طاغوت جو ہے یہ بہت طرح کے ہوتے ہیں بھائی، دیکھتے ہیں کون۔ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ، جو مین ہے وہ 5 ہیں۔ ابلیس لعنہ اللہ، ایک تو ابلیس ہے، اللہ تعالیٰ لعنت کرے ابلیس پر۔ وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، اور وہ ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہو کہ میری عبادت کی جائے، یا ہر وہ چیز، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ، اور ہر وہ شخص یا ہر وہ ذات کہ جو بلائے باقاعدہ اپنی عبادت کی طرف۔ وَمَنِ ادَّعَىٰ شَيْءً مِّنَ الْعِلْمِ الْغَيْبِ، چوتھا جو علم غیب میں سے دعویٰ کرے کہ بھئی میں جانتا ہوں کچھ نہ کچھ علم غیب۔ وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ شخص بھی، وہ ذات بھی طاغوت میں آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کر کسی اور قانون کو فالو کرتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ والدلیل قول تعالی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یعنی اوپر جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے طاغوت سے انکار، تو اب دیکھیں یہاں پہ فمن یکفر بالطاغوت، یعنی جو بھی کفر کر دے، انکار کر دے طاغوت کا اور اللہ پر ایمان لیا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اسی نے ایک مضبوط کڑا جو ہے وہ تھام لیا ہے، لن انفصام لہا، پھر جو ہے وہ اس کا کوئی یعنی توڑنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَهَذَا معنی، یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ وفی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں رأس الامر الاسلام، کہ اسلام کی جو اصل ہے وہ کیا، یعنی اصل ہم اگر سمجھنا چاہیں کہ اصل معاملہ یا اصل بات کیا ہے وہ اسلام ہے، ہم نے اصل چیز جو ہے وہ اسلام کو ہی اپنے سب سے ٹاپ پہ رکھنا ہے۔ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، اور اسلام کا جو پلر ہے، ٹھیک ہے، بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اسلام کی جو چوٹی ہے وہ کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور جہاد کے بارے میں بس ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آپ لوگ انشاءاللہ جا سکتے ہیں۔ جہاد کے بارے میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ ہاں ابن قیم رحمہ اللہ نے جہاد کو 4 درجات میں ذکر کیا ہے۔ ایک پہلا جہاد ہے نفس جہاد، ٹھیک ہے، نفس یعنی انسان کا دل بہت کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، نفس بہت کچھ، لیکن وہ انسان نفس کے خلاف جہاد کرے، اپنے آپ کو عبادت میں لگائے، اور یہ کیسے ہوگا؟ علم سیکھ کر، عمل سے جڑ کر
اور دعوت دے کر اور صبر کر کے، جو ہم نے سورہ عصر میں پڑھا تھا نا، یہی ہے نفس سے جہاد۔ اور دوسرے شیطان سے جہاد، ایک تو انسان کا دیکھیں ان النفس لامارۃ بالسوء، ٹھیک ہے، 3 طرح کے نفوس ہیں، اس میں سے ایک نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، اور دوسرا جو جہاد ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، نفس امارہ سے الگ ہے اور شیطان سے الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، شیطان سے پھر جہاد ہے۔ تیسرا کفار و منافقین سے جہاد، ٹھیک ہے، جو جہاد بالسیف، جو یعنی تلوار سے، باقاعدہ ویپن سے ہوتا ہے، جو کفار اور منافقین سے، یہ دل سے، زبان سے، مال سے، جان سے کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا ظالم اور اہل بدعات و منکرات سے جہاد، یعنی جو لوگ بھی ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں کسی پر، اور اہل بدعت ہیں، منکرات ہیں، تو ان سے جہاد کیسے ہوگا؟ دل سے، زبان سے، یا ہاتھ کے ذریعے سے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جیسا کہ اگر ہم دیکھیں کوئی بھی معاشرے میں برائی ہو رہی ہے تو ہم اس کو کوشش کریں ہاتھ سے روکیں، فإن لم يستطع فبقلبہ، استطاعت نہیں ہے تو پھر فبلسانہ، اس کو پھر زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکیں، اور اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، اس کو دل میں تو کم از کم برا جانے۔ تو یہ سب جہاد کے مراتب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ ہم نے سنا۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔